تو خواجہ آصف صاحب، آپ نے قومی اسمبلی میں ابھی اس مدعے کو اٹھایا کہ اور جنگ کی سرخی تھی کہ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک ڈھکوسلا ہے، اور اب نئے صوبوں کی بھی بات ہو رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم پولیٹیشنز خود اختیارات کو نیچے دینے میں ناکام رہے ہیں؟ اور کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ اب کوئی اوپننگ ہے کہ ڈیولوشن فائنلی اس ملک میں ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میں یہ سبجیکٹ جو ہے کئی سالوں سے اسمبلی کے فلور پہ پولیٹیکل ڈسکشنز میں ٹی وی پہ بار بار اٹھاتا ہوں، کیونکہ میری یہ بلیف ہے بیسڈ آن مائی ایکسپیرئنس اینڈ بیسڈ آن واٹ ہیز بین ہیپننگ ان پاکستان فار لاسٹ 78 ایئرس، کہ پاکستان کی بقا جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ہے. جب آپ جمہوریت جو ہے گراس روٹ لیول پہ لے کے نہیں جائیں گے، عام آدمی کو محلے اور گلی میں امپاور نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ جو ہے وہ پچھلے 78 سال میں کوئی نہیں ہوا. ہمارے یہاں پہ جیسے کہا گیا، عائشہ بخش صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں، سارے الیکشن جو ہے وہ کسی نہ کسی کنٹروورسی کا شکار ہوئے. ریلیٹیولی اسپیکنگ لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہے نا، ان کی اتنی کنٹروورسیز نہ ہوئی جو بھی ہوئی. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بٹریل ہے کہ 18ویں ترمیم نے ڈیولوشن گارنٹی کی، اور مین سٹیج جو اس ترمیم کا تھا وہ ڈیولوشن تھی، بٹ اٹ نیور ہیپن. اس لیے میں نے ان کو 2-3 روز پہلے کہا کہ یہ ایک ڈھکوسلا ہے 18ویں ترمیم. بہت سے لوگوں کو جو ہے برا لگا ہوگا، لیکن میں فیلئر جو ہے پولیٹیشنز کی اس کی مین وجہ بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ انفلوئنس جو ہے بیوروکریسی کا پولیٹیشنز کے اوپر، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. پہلے انفلوئنس ہوتا ہے اور پھر ڈپینڈنس ہو جاتی ہے، اور جب انفلوئنس ہو جائے یا کسی چیز پہ ڈپینڈنس ہو جائے تو پھر کچھ زیادہ دور تک آپ کو نظر نہیں آتا. پھر جو ہے آپ کے گرد و پیش جو حالات ہوتے ہیں، جو موسٹلی جو ہے ان کو کریٹ کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی فطری چیز کوئی نہیں ہوتی، وہ چیزیں جو ہے آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں. سیاستدانوں نے اگر اپنی پاور جو ہے انڈر رائٹ کروانی ہے، قانونی اور آئینی اور ایک اس کی سینکٹیٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے، تو جو پاکستانی گلی محلے میں ہیں 25 کروڑ پاکستانی جو ہے ان سے انڈورس کروائیں. اگر آپ ان سے انڈورس نہیں کریں گے تو سیاستدان اسی طرح جو ہے وہ مختلف قسم کی بیوروکریسی کے درمیان جو ہے وہ ایک فٹ بال بنے رہیں گے. کبھی اچکن والی آ جائے گی، کبھی وردی والی آ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ادارے، لوکل گورنمنٹ کسی کو تھریٹن نہیں کرتی، تمام ادارے جو ہے اس سے محفوظ رہتے ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیوں میری برادری جو ہے وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتی ہے. میرے ساتھ دوسرے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ لمبا ٹائم نہیں لوں گا، لیکن میری جو تقریر میں نے کی ہے، اور اس کے بعد میں نے ایک پروگرام بھی کیا حامد میر صاحب کے ساتھ اسی موضوع پہ، آپ گنتے جائیں. اور یہ بار بار میں یہ چیز جو آج اس پلیٹ فارم پہ بھی دہرائی گئی کہ ایک آزمودہ نسخہ ہے کہ تینوں بڑے ڈکٹیٹروں نے، ایوب خان، جنرل ضیاء نے اور مشرف نے لوکل گورنمنٹ کا سہارا لیا. کسی سیاسی گورنمنٹ کو 9-10 سال میسر نہیں ہوئے، ان کو میسر ہوئے، بیکاز وہ پاور جو ہے گراس روٹ لیول تک کسی نہ کسی صورت میں لے گئے. مین انہوں نے جو بھی تھا وہ اپنے ہاتھ میں رکھا. مینپولیشن جو ہے
پاور کی یا پالیٹکس کی رکھی، لیکن عام آدمی کو انہوں نے تھوڑا سا احساس ضرور ہونے دیا کہ بھئی ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ ہے. ہم پالیٹیشین جو ہے اس چیز سے بھی جو ہے نا گریز کرتے ہیں. تو یہ میں بڑی افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے کچھ زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے جیسا آدمی بھی سمجھ لیتا ہے تو، اور تو میرے گرد و پیش تو بہت عقل مند لوگ ہیں کہ آپ اپنی پاور کو، اپنی سیاست کو انڈر رائٹ کرا سکتے ہیں بائی بلڈنگ. آپ ٹیکسیشن کی پاور ان کو دیں، آپ ان کو جو ہے پولیس یا دوسری پولیس جو بھی انتظامی اختیارات ہیں ان کو دیں، ان کو جو ہے سٹی لیول پہ، تحصیل لیول کے اوپر ان کو فائنینشیل انڈیپینڈنس دیں. آپ کا جو بجٹ کا پرابلمز جو ہیں فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ ہو سکتا ہے ان میں بھی کوئی بوجھ جو ہے کم ہو. کیونکہ لوگوں کو جب پتہ لگے گا میں واٹر ٹیکس دیتا ہوں اور مجھے پانی ملتا ہے، صاف پانی ملتا ہے، یا میں کوئی سینیٹیشن کا ٹیکس دیتا ہوں اور میری گلی محلہ جو ہے صاف ہے. میں ابھی گیا ہوا تھا کوئی 1 ہفتہ پہلے موراکو. تنگ گلیاں تھیں فیض شہر کی، 3-4 فٹ سے زیادہ چوڑی نہیں تھی. اسی میں وہ یونیورسٹی ہے جو دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے جو 2 خواتین نے بنائی تھی، انہی گلیوں کے اندر صاف ستھری گلیاں، کہیں تاریں نہیں لٹک رہی تھیں، کہیں پہ جو ہے وہ کوئی گاربیج نہیں تھا. اور سارا کا سارا جو ہے وہ انہوں نے ایک اپنا ایک لوکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ جو ہے انوینٹ کیا ہوا ہے، افیکٹو ہے. اور وہ عام آدمی کی جو کو ایک پارٹیسپیٹری احساس ضرور دلاتا ہے. ہم یہاں پہ عام آدمی کو جو ہے 25 کروڑ عوام کو جو ہے اس کی بیشتر جو ہے وہ 2-4-5 لاکھ بندے نکال کے باقی سب کو جو ہے یہ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اس سسٹم کا حصہ ہوں اور میرا اس ملک پہ کوئی حق ہے، یا میری جو ول ہے یا میری جو مرضی ہے یا میری جو خواہش ہے اس کا کوئی احترام ہے. تو یہ میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں اپنے آپ پہ کرٹیسائز کر رہا ہوں بیکاز میں 35 سال سے پارلیمنٹ میں ہوں. اور ہماری جو موجودہ پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں موسٹلی جو ہے وہ جنرل ضیاء کی لوکل گورنمنٹ سے جو ہے نا گریجویٹ کیا ہوا ہے. اور اس سے گریجویٹ کر کے پچھلے کوئی جس کو کیا کہتے ہیں کوئی بہت بڑی تبدیلی جو ہے ہم اپنے سسٹم میں نہیں لا سکے. یہ ایک اور بھی بہت سے برننگ ایشوز ہیں جن کی ضرورت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی برننگ ایشو جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، اور اس سے کوئی بھی تھریٹنڈ نہیں ہے. اگر کوئی تھریٹنڈ ہے تو وہ ہماری سویلین بیوروکریسی ہے کہ اس کے جو اختیارات جو ہیں وہ کرٹیل ہوں گے اور وہ لوگوں کو، پاکستانی عوام کو ٹرانسفر ہوں گے، ان کے ریپرزینٹیٹیوز کو ٹرانسفر ہوں گے. اگر ڈپٹی کمشنر کے اختیارات کرٹیل ہوتے ہیں، وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے وہاں کی لوکل گورنمنٹ سے، یا جو ہے کارپوریشن جو ہے مثلا لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے، یہاں پہ اختیارات جو ہے لوگوں کو ٹرانسفر ہوتے ہیں، لوگوں کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو. وائی گریجویٹ؟ اور یہ سٹارٹ ہوگا ہمارے یہاں پہ سٹیبلٹی کا. اگر آج سے جس طرح بتا رہے تھے احمد کہ 200 سال پہلے یا 150 سال پہلے جو ہے یہ چیز جو ہے یہاں پہ انٹروڈیوس کی، اور ایک کالونائزر جو ایٹ ہائٹ آف اٹس زینتھ آف اٹس رول 1 لاکھ تھا اس سارے سب کانٹیننٹ میں، ہی فیلٹ سیف کہ میں ایک چیز انٹروڈیوس کر رہا ہوں اور مجھے اس سے کوئی تھریٹ نہیں کر سکتا، جو ہے وہ چیز مجھے تھریٹ نہیں کرے گی. اور انہوں نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. لیکن ہم جو ہے ڈیپ ان سائڈ جو ہے اس سے خوف زدہ ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا تو کسی شہر میں فلاں پارٹی آ جائے گی، کسی یونین کونسل میں فلاں پارٹی آ جائے گی، کسی میں کوئی اور پارٹی آ جائے گی. اسی سے سارا کچھ جو ہے اس اختلاف سے، اس رنگ برنگی جو ہے جو پکچر آپ کی نکلے گی، اس سے ہی جو جمہوریت جو ہے وہ پنپ سکے گی. یہاں پہ ابھی بڑی خوبصورت باتیں کی عائشہ بک صاحبہ نے، میں سن رہا تھا، بڑی فنڈامنٹل باتیں ہیں.
بڑی فنڈامنٹل باتیں ہیں اور اس سے کسی کو غیر محفوظ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. پھر موقع ملا تو بات کرتے ہیں.